اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ صرف دو رکوع سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو انباء الرسل کے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہیں اور حضرت موسیٰ جو آخری ہیں، ان دونوں کا تو صراحتاً ذکر ہے، بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکوع پر ہے، حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ 1.5 رکوع ہے۔ اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 2 رکوع ہیں طویل، اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے، صرف حوالے کے طور پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر۔ اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا، شاق گزر رہا ہے، مذاق اڑاتے ہو تم، مجھ پر آوازیں کستے ہو، تم پر بہت شاق گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے۔ فاجمعوا امرکم، تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو، وشرکاکم، اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت مت دو۔ یہ جو انداز ہے چیلنج کا، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کس درجے دل دکھ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق سے۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، 950 برس بیت چکے ہیں، کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے، تو اس وقت جو آخری بادشاہ، اب جو تم کر سکتے ہو، میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اپنی ساری قوت جمع کر لو، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہی۔ پھر بالآخر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم یہ نہ کرو، اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ، اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے، یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں، اسے قتل کر دیں، نوح کے خلاف کوئی اور ہم ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے، لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں کچھ کرتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو پھر ذرا غور کرو، میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک، تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے؟ میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی، میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں۔ فکذبوہ، تو انہوں نے پھٹلا دیا اس کو۔ فنجیناہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، ومن معہ فی الفلک، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں۔ وجعلناہم خلائف، اور انہی کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر، پھر انہی کو خلافت عطا کی، انہی کو جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ فجاءوہم بالبینات، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے، وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چین ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ 6 کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا، درمیان میں صرف ثم بعثنا من بعدہم رسلا، اور بھی رسول آئے، ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے استکبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم، گناہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے۔ اسحر ھذا،
کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے، ان طریقوں سے، ان رسوم سے، ان ریتوں سے، ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر۔ دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو، جو تم نے پیدا کیا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نسیہ منسیہ کر دے گا، ہباء منصورہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہ یاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی۔ جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رزق دیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی، سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا۔ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر۔ تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا، ان سے کہا، قال یا موسیٰ قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو۔
فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو، جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر، واجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی، لہذا قبلہ تب اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا۔ ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ صدق اللہ العظیم۔